ناظرین السلام علیکم۔ تاریخ ادب اردو کے تیسرے سبق کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے ایم.اے اردو فرسٹ سیمسٹر ایگزام میں کافی مفید ثابت ہوگی۔ اسی طریقے سے کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان جس میں تاریخ ادب اردو کا پرچہ ہوتا ہے، یہ بہت ہی مفید ثابت ہوگی۔ اس ویڈیو کے آخر میں ہم کلیدی الفاظ اور اس کی معانی کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم پرچہ امتحانی سوالات کو دیکھیں گے جس طریقے سے ہمارے امتحان میں پرچے آتے ہیں۔ تو چلیے دوستو، بنا کسی دیر کے اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تاریخ ادب اردو کی بنیادی چیزوں کو سیکھتے ہیں، آخر میں ہم پرچہ امتحانی سوالات کو دیکھیں گے۔ اصلاح زبان کی اکائی میں حتی الامکان یہ کوشش کی گئی ہے کہ زیر مطالعہ موضوع سے متعلق کما حقہ واقفیت کی جائے۔ اردو زبان کی اصلاح اس وقت سے ہوتی آئی ہے جب سے اردو زبان نے سانسیں لینی شروع کی۔ ابتدائی زمانے میں زبان نے جس صورت سے خود کو زندہ رکھا تھا، اسی صورت سے ادب کی بھی تخلیق ہوئی۔ اردو زبان کی آبیابی میں صدیوں کی محنت شامل ہے۔ فارسی شعراء نے اردو زبان کو قابل قدر نہیں سمجھا، لیکن اردو شاعری نے جیسے جیسے اپنے دامن کو وسیع کیا، فارسی شعراء اردو شاعری سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ شمالی ہند کے شعراء نے جب فارسی کے ساتھ ساتھ اردو زبان میں بھی شاعری کی تو اردو زبان و بیان کو مزید تقویت ملی۔ جیسے ہی اردو زبان میں عربی و فارسی الفاظ مستعمل ہونے لگے، اردو زبان کی اصلاح کا کام بھی بتدریج آگے بڑھنے لگا۔ اردو زبان کے اصول و ضوابط کو وضع کیا گیا اور قواعد کے روح سے زبان کو برتنے کا سلیقہ بھی میسر ہوا۔ رد و قبول کی گنجائش سامنے آئی، ترمیم و اضافے درآئے۔ انجمن اصلاح زبان کا قیام امدت الملک امیر خان انجام کے ذریعے عمل میں آیا۔ سراج الدین علی خان آرزو، شاہ حاتم مظہر جانے جانا، انعام اللہ خان یقین، محمد فقیہ دردمند، احسن اللہ خان بیاں، میر محمد حیات حسرت، میر محمد باقر حضی، میر عبدالحی قائم اور شیخ امام بخش ناسخ جیسے استاذ، اساتذہ اور ماہرین علم و فضل نے اصلاح زبان کی بتدریج کوشش کی۔ اردو زبان کو سنوارنے اور عالمی زبانوں کے قریب لا کر کھڑا کرنے میں ان تمام ماہرین زبان کی ذہنی و فکری کاوشوں کا شامل ہے۔ زبان وہی زندہ رہتی ہے جو عوام الناس سے جڑی ہو، جس میں رد و قبول کی گنجائش ہو، جس میں ترمیم و اضافے کے دربار ہیں، جس میں دوسری بڑی زبانوں سے استفادہ کرنے اور مستعار لینے کی پوری آزادی ہو، اور یہ تمام خصوصیات زبان اردو میں موجود ہیں۔ اس لیے اصلاح زبان کی کوشش جاری رہے گی اور زبان اردو ہمیشہ زندہ تابندہ رہے گی۔ کلیدی الفاظ اور اس کے معنی کو دیکھیں گے، آخر میں ہم پرچہ سوالات کو حل کریں گے۔ الفاظ: اصلاح، صحت، درستی، ترویج، رواج دینا، اشاعت کرنا، گامزن، تیز رو، تیز رفتار، ایہام، شک یا وہم میں ڈالنا، مبتذل، ذلیل، حقیر، متخلص، تخلص رکھنے والا، لقب، متروک، ترک کیا ہوا، اجتناب، پرہیز کرنا، مستعار، مانگا ہوا، ادھار لیا ہوا، صیاد، شکاری، قفز، پنجرہ، جال، قادر الکلام، کلام پر قابو اور قدرت رکھنے والا، زاہد، متقی، پرہیزگار، کلفت، رنج، تکلیف، رنجش، مستعمل، عمل میں لایا ہوا، ساقی، شراب پلانے والا، ترسیل، بھیجنا، روانہ کرنا، ہجر، مفارقت، علیحدگی، بزلہ سنجی، خوش طبعی، گلگوں، گلاب کی طرح سرخ رنگ کا، مژگاں، پلکیں، زانوِ تلمس طے کرنا، شاگرد ہونا۔ اب ہم نمونہ امتحانی سوالات کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے معروضی سوالات، پھر شارٹ آنسر کوشچن، پھر لانگ آنسر کوشچن۔ معروضی جوابات کے حامل سوالات کو دیکھیے۔ نمبر 1، مرزا مظہر جانے جانا کی ولادت کس سن میں ہوئی؟ نمبر 2، انجمن اصلاح زبان کس نے قائم کی؟ نمبر 3، شاہ حاتم کے شاعری مجموعے کا نام کیا ہے؟ نمبر 4، مرزا مظہر کا نام جانے جانا کس نے رکھا؟ نمبر 5، انعام اللہ خان یقین کے استاذ کا نام کیا ہے؟ نمبر 6، میر محمد حیات حسرت کا انتقال کس سن میں ہوا؟ نمبر 7، خدائے سخن کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ نمبر 8، میر باقر علی کا تخلص کیا تھا؟ نمبر 9، مرزا اشرف علی خان فغاں کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ نمبر 10، پہلوان سخن کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟
مختصر جوابات کے حامل سوالات کو دیکھیے۔ نمبر 1، شاہ حاتم کے حالات زندگی پر مختصر نوٹ لکھیے۔ نمبر 2، مرزا مظہر جان جانا کی تلامذے کی ادبی خدمات کا جائزہ لیجیے۔ نمبر 3، انعام اللہ خان یقین کے شعری محاسن کا مختصر جائزہ پیش کیجیے۔ نمبر 4، محمد فقیہ دردمند کے حالات زندگی پر مختصر نوٹ لکھیے۔ نمبر 5، مرزا محمد رفیع سودا کی غزل گوئی کا مختصر جائزہ لیجیے۔ طویل جوابات کے حامل سوالات کو دیکھیے۔ نمبر 1، اصلاح زبان کی اہمیت و افادیت پر مفصل روشنی ڈالیے۔ نمبر 2، مرزا مظہر جان جانا کی ادبی خدمات کا جائزہ لیجیے۔ نمبر 3، شیخ امام بخش ناسک کے شعری امتیازات سے متعلق اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ یہ ایسے سوالات ہیں جس طریقے کے سوالات ہمارے ایم اے اردو فرسٹ سیمسٹر کے ایگزام میں تاریخ ادب اردو کے پرچہ میں، اسی طریقے کے سوالات دیگر کمپٹیٹیو ایگزام کے پرچہ سوالات میں آتا ہے۔ مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، مختصر تاریخ ادب اردو۔ نمبر 2، اردو میں شعری زبان کے اصلاح کی کوشش۔ نمبر 3، اردو ادب کے ارتقاء میں ادبی تحریکوں اور رجحانوں کا حصہ۔ نمبر 4، تاریخ ادب اردو۔ نمبر 5، اصلاح زبان اردو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک الگ ٹاپک کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔